ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج شهر رمضان
آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام معزز ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی چند آیات مبارکہ تلاوت فرمائی ہے اور ایک احادیث مبارک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ خالق لم یزل مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ انسان سوچتا ہے، طرح طرح کی باتیں انسان کے ذہن میں آتی ہیں، جو انسان سوچتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ تو انسان کی زندگی مختصر زندگی ہے۔ اللہ جل جلالہ کی ذات نے اس انسان کو پیدا فرمایا اور فرما کر اس دنیا کائنات میں بھیجا، اور انسان سوچتا ہے کہ کیا خالق کائنات نے مجھے اس دنیا کے اندر فضول بھیجا؟ نہیں، قرآن کہتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ اے انسان، تو کیا سمجھتا ہے کہ تجھے بیکار پیدا کیا گیا؟ نہیں، تجھے ایک مقصد دے کر بھیجا گیا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ آپ کے آنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کس کام کے لیے دنیا میں بھیجے گئے؟ آپ کو کیوں پیدا کیا گیا؟ آپ کو بھیجنے کا مقصد اللہ جل شانہ کی ذات نے قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ کھانا پینا تو فضول مفت میں، یہ کھانا پینا مفت میں۔ جب انسان اس دنیا میں آ گیا تو اللہ جل شانہ کی ذات کے مقصد کو بھول چکا، اپنے مقصد کو بھول چکا ہے کہ میرا دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا تھا، میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں، مجھے کس لیے اس دنیا کائنات کے اندر بھیجا گیا ہے، میرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد خالق کی کائنات نے بیان فرما دیا قرآن کے اندر کہ بھائی تم میری عبادت کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ اللہ جل شانہ کے احکامات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
مبارک طریقوں کو زندہ کرنے میں کامیابی ہے انسان کی۔ انسان جب اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ہم عموماً معاشرے کے اندر کسی بڑے آدمی کو ملنے کے لیے جائیں، کیسے اچھے خاصے کپڑے پہنتے ہیں، کاٹن خوبصورت لباس پہن کر جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ بھائی دنیا کا بڑا آدمی ہے، بہت بڑا چودھری صاحب ہے، ہم اس کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں، کیا وہ کیا کہے گا کہ یار کیسے کپڑے اس نے ڈالے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہم اس خالق کے کائنات کے لیے جو اعلان فرماتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، وہ جو چودھری صاحب کے لیے آپ ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کا خیال ہے جو دن میں 5 وقت خالق کے کائنات بلاتے ہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو چند لوگ آتے ہیں مسجد، اتنی بڑی مسجد، چند لوگ۔ میرے محترم بھائیوں، اس کی فکر کس نے کرنی ہے؟ ہم نے اور آپ نے مل کر کرنی ہے۔ جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، طرح طرح کے خیالات نماز کے اندر آتے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کے اندر ترجمے پر غور کیا جائے یا ترجمے کو یاد کیا جائے۔ ہم آیات پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم، جب ہم اس کو پڑھ لیا، ہمیں اس کا ترجمہ آنا چاہیے کہ نماز کا ترجمہ کیا ہے۔ اے اللہ، ہم تیری پاکی کو بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کو بیان کرتے ہیں، وَبِحَمْدِكَ، تیرا نام بہت برکت والا ہے، وَتَعَالَى جَدُّكَ، تیری بزرگی برتر ہے، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، تیرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ جب انسان خالق کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، طرح طرح کے خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کے ترجمے کو یاد کیا جائے۔ نماز کے ترجمے کو جب انسان یاد کرتا ہے، پھر نماز پڑھنے کا مزہ نہیں آتا ہے، پھر نماز کے اندر خیال کسی اور طرف نہیں جاتا، ترجمے پر غور کرتا ہے انسان۔ میرے محترم بھائیوں، مختصر زندگی ہے انسان کی، کوئی پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جائے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے، جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ اللہ جل شانہ کے احکامات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں کو زندہ کرنا، اس کا نام دین ہے۔ ایک گھر کے اندر اگر 5 بھائی ہیں نا، 2 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، تو اس گھر کے اندر آپس کے اندر کوئی نہ کوئی کسی بات پر جو ہے اختلاف جاری رہتا ہے، وہ اکٹھے نہیں چل سکتے۔ تو دیکھو جماعتوں کے اندر ماشاءاللہ 10 سے 11 15 ساتھی ہوتے ہیں، اور آپس کے اندر کیسی محبت، بھائی چارہ۔ میرے محترم بھائی، جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ بندہ کامیاب ہے۔ کل ایک ہمارے سال والی جماعت ادھر چل رہی ہے منڈی بہاؤدین کی طرف، تو ہمارے قاری صاحب گئے وہاں نصرت کے لیے، پینے کے لیے پانی نہیں، سال کی جماعت، پورے سال کے لیے اللہ کے راستے میں، پورے سال کے لیے۔ میرے محترم بھائیوں، کیسی مشقت کا سفر ہے، اللہ کے لیے گھر کو چھوڑا، اللہ کے لیے بہن بھائیوں کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، کس کے لیے؟ خالق کائنات کے لیے، خالق کائنات کے لیے چھوڑا۔ اور پھر کتنی مشقت کے اندر، پینے کے لیے پانی نہیں، سامان کے لیے خرید دکان نہیں، مشقتوں کا سفر۔
پھر کیسا اجر اللہ جل شانہ کی ذات ان کو عطا فرمائے گی بھائی۔ قربانی کے اوپر بہت بڑے فیصلے ہوتے ہیں میرے محترم بھائیوں۔ تو جو بھی کام کیا جائے اس کو سیکھ کر کیا جائے، سیکھ کر بن سیکھے نہیں۔ اگر میں بن سیکھے گاڑی چلاؤں گا تو نقصان کروں گا گاڑی کا بھی اور اپنا بھی۔ تو اللہ جل شانہ کے احکامات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے ہماری زندگیوں میں بغیر محنت سے، بغیر سیکھے کیسے آئیں گے؟ اس کے لیے محنت، اس کے لیے کوشش، اس کے لیے وقت کا نکالنا، ایک ماچس کے ڈبیا، اس کے لیے بھی 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ مال کا ہونا ضروری، ٹائم کا ہونا ضروری ہے، پھر وقت نکالنا، پھر چل کر جانا، تو پھر جا کر یہ ماچس کی ڈبیاں ہم کو حاصل ہوتی ہیں۔ اور اللہ جل شانہ کے احکامات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے ہماری زندگی میں آنے والے ہر انسان کی زندگی کے اندر بغیر محنت کے کیسے آئیں گے؟ اس کی فکر کرنا، نقل و حرکت کرنا، صحابہ کی نقل کرنا۔ ہم اس کام کو نہیں کر سکتے، صرف اپنا نام لکھوا سکتے ہیں اس کے اندر۔ میرے محترم بھائیوں، انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، بس اپنی نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھو، آخری نماز، کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد مجھے نماز پڑھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ اسرائیل صاحب آ جائے اور ہم کو لے جائیں۔ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، چاہے انسان نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے بعد میں ٹائم ہی نہ ملے نماز کے لیے۔ میرے محترم بھائیوں، انسان کی زندگی مختصر زندگی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر، قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کہ تو دنیا میں کتنا رہا، دنیا میں کتنا رہا، کتنی دیر رہا دنیا کے اندر؟ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا دنیا کے اندر، دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قیامت کے ایک دن 50,000 سال کا دن ہوگا، وہ سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ اس وقت یہ نیکی بڑی کام کی نیکی ہوئے گی۔ وہ ایسا سخت دن ہوگا، اس دن باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، کوئی بھی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ میرے محترم بھائیوں، ایک ہی وہ ہستی ہوگی جس کو صرف اور صرف اپنی امت کی فکر ہوگی۔ یا رب امتی، یا رب امتی، یا اللہ میری امت، میری امت۔ اور آج ہم نماز کے لیے تیار نہیں ہے محترم بھائیوں۔ آج سے وعدہ کرو کہ 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ پکڑیں گے، پابندی کے ساتھ۔ اللہ جل شانہ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنتے ہیں آپ۔